انتہائی ٹف شیڈول میں یہاں پر آئے ہیں. میری جناب آزاد مارشل صاحب، جناب ریورنڈ شاہد مراج صاحب، جناب ریورنڈ ماجد حاغل صاحب، جناب ارشد نواب کوارڈینیٹر خدا کا نام لیں یار، خدا کا نام لو یار. گڈ ایوننگ، السلام علیکم. میں کرسچین جرنلسٹ ایسوسیشن آف پاکستان کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس کرسچین جرنلسٹ ایسوسیشن آف پاکستان، جہاں ملک بھر میں مسیحی میڈیا پرسنز کی صلاحیتوں میں اضافے اور پیشہ ورانہ ترقی کے لیے کام کر رہی ہے، وہاں یہ مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے میڈیا پرسنز کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ انہیں ایسا پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے جہاں وہ ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ حاصل کر سکیں. میرے لیے یہ بات انتہائی خوشی کا باعث ہے کہ کرسچین جرنلسٹ ایسوسیشن آف پاکستان نہ صرف اقلیتوں، خواتین اور ٹرانسجنڈر سمیت معاشرے کے پسماندہ کی آواز بنی بلکہ ایسے مسائل کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے جو مین سٹریم میڈیا میں رپورٹ نہیں. میں اس تنظیم کی ویژن، جمہوری اصولوں اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کی کوششوں کو سراہتا ہوں. آج کی اس خصوصی تقریب کا مقصد ان صحافیوں کی کاوشوں کو سراہنا ہے جنہوں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے اقلیتوں سے متعلق مسائل کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اقلیتوں کو معاشرے میں وہ مقام دیا جائے جس کی وضاحت ہمارے دین اور ہمارے آئین میں موجود ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ اب پاکستان بن گیا ہے اور اس ملک میں رہنے والے تمام لوگ پاکستانی ہیں اور وہ سٹیزنز آف پاکستان ہیں and they're all equal citizens of Pakistan irrespective of their color, culture, creed and religion. اور میں یہاں پر یہ بات بھی اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تعمیر میں، پاکستان کی ترقی میں ہماری کرسچن برادری نے ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے. اور بلکہ پاکستان بننے کا خواب جو شرمندہ تعبیر ہوا ہے اس میں بھی کرسچن کمیونٹی کا ووٹ جو ہے وہ اس میں شامل ہے، جس کی وجہ سے بنا ہے. تو میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پاکستان کا خواب تھا، جو اقلیتوں کے بارے میں ان کی سوچ تھی، شاید ہم اب تک اس کو عملی جامہ پہنا نہیں سکے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں قائد اعظم کی ویژن کو لے کے آگے بڑھنا ہے اور میک شور کرنا ہے کہ ہماری اقلیتی برادری کے لوگ، ان کے بچے، ان کے گرانڈ چلڈرن وہ اس ملک میں اتنا ہی اپنے آپ کو محفوظ فیل کریں جتنا میجارٹی کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں. اور اس کو ممکن بنانے کے لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر طرح کی کوشش جو ہے ہم لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں 2013 میں گورنر بنا تھا تو اس وقت ایک ایشو بہت امپورٹنٹ تھا کہ کرسچن کمیونٹی کے لوگ جو سینٹ فرانسس سکول ہے اور دوسرا جو ہے اس کا جو ہے حکومت نے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ قبضہ کیا ہوا تھا اور اس قبضے کو واگداز کرانے کے لیے میں نے بڑی کاوشیں کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا. لیکن جب میں نے گورنرشپ سے ریزائن کیا تو وہ حکومت نے قبضہ واپس لے لی. لیکن اب میں پکا انتظام کر رہا ہوں کہ اب ایک دفعہ قبضہ مل گیا تو پھر کوئی طاقت دنیا کی آپ سے قبضہ واپس نہیں لے سکتی. اور انشاءاللہ یہ اسکول آپ کو بہت جلد دونوں اسکول جو ہیں آپ کو واپس کر دیے جائیں گے اور آپ اس کو جس طریقے سے بہتر چلانا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ جو ہے وہ اس کو چلائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور ہر شعبے میں اقلیتوں کی شراکت کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے.
اس زمن میں مین اسٹریم میڈیا کے پروگراموں میں اقلیتی کمیونٹی کی سیاسی، مذہبی اور سماجی نمائندگی کو یقینی بنایا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ملک میں اقلیتوں کو دیگر شہریوں کی طرح اپنے حقوق کے حصول میں کسی قسم کی دشواری جو ہے نہیں ہے۔ میں شاندار تقریب کے انعقاد پر کرسچین جنرل ایسوسی ایشن آف پاکستان کی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جتنے بھی ہمارے دوست جو پورے پاکستان سے آج یہاں پر شرکت کے لیے آئے ہیں، میں ان کو لاہور میں، پنجاب میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم سب مل کے ہم نے ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ میرے دوست نے ابھی 2 چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، ایک رینوویشن کا اور دوسرا آفس کا۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک لیٹر جو ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ چیف ایگزیکٹو منسٹر صاحب ہوتے ہیں، تو ایک خط ان کو لکھ دیں، اس کی کاپی مجھے بھجوا دیں جی، اور انشاءاللہ میں بھی اپنی ریکمنڈیشن کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو وہ لیٹر بھجوا دوں گا۔ تو میرا خیال ہے ہمارے بشپ صاحب بات فرما رہے تھے چیف منسٹر کی اور ویزیبلٹی اور سم تھنگ، اور میں اپنے بارے میں بھی آپ کو ایک بات شیئر کر لوں کہ میں برطانیہ میں تھا، اور میں اپنا کلچر جو ہے ہمیشہ ہر جگہ پہ پروموٹ کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کلچر جو ہے قوموں کو آگے لے کے جانا پڑتا ہے، اور کلچر ہمیں یونائٹ کرتا ہے، چاہے وہ کرسچین کمیونٹی ہے، ہندو کمیونٹی ہے، سکھ کمیونٹی ہے، کلچر ہمارا سب کنٹیننٹ میں سانجھا ہے۔ اور اس واسطے میں جب گلاسگو سٹی کونسلر بنا تو اس وقت میں پاکستان سے تمام جو ہمارے فنکار ہیں ان لوگوں کو وہاں پر انوائٹ کرتا تھا تاکہ ہم اپنا کلچر جو ہے اس کو پروموٹ جو ہے وہ کریں۔ تو ایک ایشین میلہ ہم اس کو کہتے تھے، تو میں اس کی اوپننگ کے لیے جانا تھا، اور وہاں سے مجھے جو ہے اپنا لندن پہنچنا تھا پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے۔ تو میں بڑی تیزی کے ساتھ بیگ میرا پکڑا ہوا ہے، تو میں جا رہا تھا بھاگا، تو راستے میں مجھے کچھ پاکستانی جو تھے، کچھ ہمارے وہاں کے لوگ تھے، کچھ پاکستان سے آئے ہوئے تھے لوگ، تو مجھے وہ ملے، میں نے ان کو سلام کیا۔ تو میں ابھی سلام کر کے تھوڑا میرا خیال ابھی اتنے فاصلے تھا کہ ان کی بات سن سکتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ممبر آف پارلیمنٹ ہے گلاسگو کا۔ تو وہ جڑے پاکستان تو بندے گئے سی، تو انہوں نے پنجابی چ کیا، تسی کہندے تے مان لیندے ہیں، سانو ایم پی لگدا نہیں ہے بھئی جے دے نال لانڈ کروزر نہیں ہے، پیچھے 5-7 پولیس والے نہیں ہے، دوسرا تیسرا یہ ماحول ہے۔ تو یہ بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب جو ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے ہم نے کوششیں کرنی ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ وہی قومیں، وہی ملک، وہی ادارے ترقی کرتے ہیں دنیا میں جو خواتین کو ان کا پورا حق دیتے ہیں، جو منارٹی کمیونٹیز کو ان کا پورا حق دیتے ہیں، جو کمزور طبقات ہیں آپ کے ان کو پورا حق دیتے ہیں، وہ دنیا میں ترقی جو ہے کرتے ہیں، ٹالرنس ہو، ایک دوسرے کے ایکسیپٹنس ہو۔ تو میرے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ پہلے مسلمان برطانیہ کے ممبر آف پارلیمنٹ تھے، تو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر پاکستانی کمیونٹی اس حلقے میں زیادہ ہوتی ہوگی، اس میں جو ہے ایشین کمیونٹی کے لوگ زیادہ ہوں گے، اسی لیے یہ ممبر آف پارلیمنٹ ہو گیا۔ تو جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ میرے حلقے میں 90% آبادی جو تھی وہ کرسچین کمیونٹی کی تھی، اور جب کرسچین کمیونٹی نے مجھے ووٹ دیا، they did not look to the color of my skin، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس ملک سے اس کا تعلق ہے، کس مذہب سے اس سے تعلق ہے، انہوں نے above any boundary line انہوں نے مجھے ووٹ دیا، مجھے ممبر آف پارلیمنٹ بنایا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میں ان کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں۔ تو میری یہ خواہش ہے، یہ میری وش ہے کہ پاکستان میں بھی وہ دن ہماری جمہوریت کی فتح کا دن ہوگا جب ہماری کرسچین برادری کے لوگ، ہندو برادری کے لوگ، سکھ برادری کے لوگ ڈائریکٹ الیکشن لڑ کے اسمبلیوں میں پہنچیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ کو میری کرسمس، ہیپی نیو ایئر، آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس موقع پہ اور خوشیاں دے، اور ترقی دے، اور خوشحالی دے۔ پاکستان زندہ باد۔ اور میں آپ سب کو کرسمس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس جو شروعات ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس کے وسیلے کرسچن کمیونٹی جو ہے
وہ برکت پائے گی. میں کرسمس کے حوالے سے صرف ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں بڑا کوئکلی, اور وہ پیغام ہے جو فرشتوں نے دیا, اور وہ ہے Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Glory to God in the highest, and on earth peace and goodwill. جناب پانی شاہد راج صاحب صاحب اس پہ لفظ پیس کا ذکر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کے حوالے سے بھی پیس کی اور سلامتی کی تلاش ہمیں مسلسل رہتی ہے, اور ہم جو گریٹنگز کا ایک دوسرے کو وش کرنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا تعلق بھی پیس سے ہے, شلوم. اور عربی میں السلام علیکم ہے, اردو میں سلام بھی ہے. میں ایران کا بشپ تھا تو وہاں پر اکثر وہ کہتے ہیں سلام آغا, بڑا اچھا لگتا ہے, ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ہی لفظ ہے, اور اس کی فرشتوں نے بھی گواہی دی کہ آبادی کے تناسب سے بلینز آف پیپل سے شلوم, سلام, السلام علیکم. تینوں قومیں ابراہیمک فیتھ سے جن کا تعلق ہے, اور لیکن شلوم, سلام, السلام علیکم کہنے سے پیس نہیں آئے گا, کچھ کرنے سے پیس آتا ہے, اور اس میں آئی تھنک جرنلسٹک کمیونٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک کتاب پڑھی, وہ کہتا ہے کہ دا گڈ نیوز اباؤٹ انجسٹس, بڑا وہ لگتا ہے پیراڈاکس ہے, گڈ نیوز اباؤٹ انجسٹس, اور اس میں پیغام یہ ہے جو کرسمس کا بھی پیغام ہے کہ گاڈ لوز جسٹس. اسی لیے خدا یسوع المسیح کے تجسم کی اور ان کی آمد کی ضرورت تھی, اور گاڈ ہیٹس انجسٹس, خدا انجسٹس سے نفرت کرتا ہے. اینڈ تھرڈلی God stands with those who try to bring justice in the world. ساتھیوں دوستوں, آج کی شام پاکستان کرسچن جرنلسٹ ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے ہم آج اس تقریب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے لیے نہایت خوشی کی بات ہے آج ہم ان لوگوں کو یاد کر رہے ہیں, یا ان لوگوں کی خدمات کو پہ غور کر رہے ہیں جو پاکستان بھر میں انسانوں کی بہتری, انسانوں کی ترقی, انسانوں کی بھلائی کے لیے ان کی آواز بنتے ہیں. وہ ان سین ہیرو جسے آج تک مجھے ویسے ملا ہے آج تک ہمارے اداروں نے آن نہیں کیا. افسوس اس بات کا ہے کہ ایک لمبی اسٹرگل پاکستان کو بنے 75 سال ہو گئے ہیں. ان 75 سالوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کے پہلے ایڈیٹر جو تھے وہ ایک مسیحی تھے. اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے نامور صحافی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے پیدا کیے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب ان پہ مشکل وقت آتا ہے تو وہ تنہا ہوتے ہیں. ہمارا یہ آئیڈیا یہاں سے ہم نے لیا کہ جب میڈیا کے اندر لوگوں کو نکالا جا رہا تھا, ان کی نوکریاں ختم ہو رہی تھی, تو بہت سارے صحافیوں نے خودکشیاں کی. وہ خبر بنے, خبر دینے والے خبر بنے. تو میرے لیے یہ بڑے افسوس اور نہایت دکھ کی بات تھی کہ انسان جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے, جو لوگوں کی آواز بنتا ہے, خود آج اس سماجی مسائل کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہا ہے, موت کو خود سے اپنے گلے لگا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے غور کیا کہ پورے پاکستان کے اندر بہت سارے مسیح صحافی جو اپنی خدمات بڑی محنت کے ساتھ, بڑی جرأت کے ساتھ, بڑی بہادری کے ساتھ, مشکلات سے, شاید ہمارے بہت سارے دوستوں کو اندازہ نہیں ہے کہ صحافی جو خبر لے کے آتا ہے وہ بہت بڑی تھریٹ میں سے گزرتا ہے, وہ مشکلات میں سے گزرتا ہے, وہ سردی کو برداشت کرتا ہے, وہ گرمی کو برداشت کرتا ہے, وہ گولیوں کے اندر جا کے
اپنی خدمات کر رہا ہوتا ہے، وہ بم بلاسٹ کی کوریج کر رہا ہوتا ہے، یقیناً وہ شاید ہم کبھی غور نہیں کر پاتے. لیکن جب ہم نے اس پہ غور کیا تو ہمیں محسوس ہوا کہ ہمیں اپنے لوگوں کے لیے، ان صحافیوں کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے جو مشکل حالات کے اندر لوگوں کی آواز بنتے ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے ایسے صحافی پائے جاتے ہیں جن کی آواز بہت بڑی ہے، جن کے فالوز بہت زیادہ ہیں، لیکن شاید اس حال میں موجود بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے ناموں سے، ان کی شخصیت سے یا ان کے کام سے واقف نہیں ہیں. یہی لمحہ فکریہ تھا کہ ہمیں سوچنا پڑا، یہی وہ وقت تھا ہمیں غور کرنا پڑا. ہم مین اسٹریم میڈیا سے ہٹ کے اگر غور کریں تو ہمارے پاس دو بڑے ایسے ریڈیوز ہیں جو منورٹی کی بات کرتے ہیں، جو ونریبل گروپس کی بات کرتے ہیں، جو خواتین اور بچوں کی بات کرتے ہیں، جو ٹرانسجنڈرس کی بات کرتے ہیں. ان میں ہمارے پاس آج موجود ہیں فادر کیسر، ان کا تعلق ریڈیو ویریتاس سے ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک بہت پرانا ادارہ جو ایک لمبے عرصے سے پاکستان میں ریڈیو کے ذریعے لوگوں کے مسائل کی بات کرتا ہے، فیبا کمیونیکیشن پہ بھی ان کے لوگ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن ہمیں آج یہ خوشی اس بات کی ہے کہ دور و نزدیک سے بلکہ پورے پاکستان سے وہ صحافی جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو انسانی حقوق پہ خبریں لگاتے ہیں، جو انسانوں کی مدد کرتے ہیں اپنی قلم کے ذریعے، اپنے اخبار کے ذریعے یا اپنے تحریروں کے ذریعے یا اپنے لفظوں کے ذریعے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے بھی موقع دیا، اور خاص طور پر اس تقریب کے جو منتظمین ہیں مبارکباد کے حقدار ہیں. آپ آج کے اس پروگرام کے جو آرگنائزرز ہیں ان کے لیے ضرور آپ بھرپور تالیاں بجائیے. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی تقریب جو ہے یہ اپنی نوعیت کی منفرد تقریب ہے، کیونکہ جو بات صحافت کے ساتھ وابستہ ہے وہ یہی ہے کہ their voice of voiceless، بے آوازوں کی آواز، اور پھر سچائی کی بات. اور میں اکثر اس بات پر غور کرتا ہوں کہ سچائی جو ہے وہ مر نہیں سکتی. خداوند یسوع مسیح کا فرمان راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور وہ انقلاب، وہ سچائی جو خداوند یسوع مسیح نے، یہ آمد کا موسم ہے، we are going to celebrate the birth of Jesus Christ, who is the only hope for the world، جو امید جہاں بھی ہے، دنیا کا نجات دہندہ بھی ہے، امن اور سلامتی کا شہزادہ ہے. اس کی پیدائش کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. وہ کہ کووڈ ہے، ڈینگی ہے، حالات بڑے فرق 2-1 سال سے چل رہے ہیں، لیکن یہ موسم امید کا، روشنی کا موسم. اور اس پہ میں بات کرنے سے پہلے اس بات کے لیے کہ جب بھی میں YMCA ہال میں آتا ہوں، یقیناً اب جس کا کہ ابھی سرفراز نے، ایمینول سرفراز صاحب نے ذکر کیا، who is the جنرل سیکریٹری آف YMCA، کہ وہ ڈیسائسو باتیں، فیصلہ کن باتیں آپ امیجن کر سکتے ہیں پاکستان کے قیام کے لیے. گورنر صاحب چلے گئے، ان کے سامنے ہم نہ بھی کریں بات، جو سچی بات ہے وہ تو ہم سڑک پہ بھی کرتے رہتے ہیں. اور وہ یہ بات ہے کہ یہ بات مانی تو جاتی ہے لیکن امپلیمنٹیشن میں بڑی پرابلم ہے. 2014 میں آپ جانتے ہوں گے SCM 1 2014 ایک سو موٹر نوٹس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جو ہمارے شہید آل سینٹ چرچ 2013 سپتمبر میں 2013 میں پشاور آل سینٹ چرچ میں ان شہداء کے بچے اور ہماری بہنیں، مائیں، جوان، بزرگ جو شہید ہوئے دہشت گردی تخریب کاری کے نتیجے میں، اس کے تناظر میں SMC 1 2014 and I had the privilege
کہ 5 ماہ وہ ہیئرنگ ہوئی اور 5 ماہ ہر ہیئرنگ پر چونکہ بھائی نے مجھے بلایا گیا تھا آئی واز دیئر. اور اکثر جو بات جہاں میں کرتا ہوں وہ یہی کرتا ہوں. اور آخری دن چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے کہا کہ یو ول گیٹ اے ویری گڈ ججمنٹ. ہم نے ہمت کر کے ایک بات کہی, ہم نے کہا کہ جی یور آنر دیر آر نمبر آف گڈ ججمنٹس بٹ نو امپلیمنٹیشن. امپلیمنٹیشن کا بڑا مسئلہ ہے, خاص موقع پر یہ ضرور بات ہوتی ہے. آج چونکہ کرسمس کی بھی بات ہے, لیکن چونکہ یہ ہمارے جرنلسٹ بھائی جو ہیں یہ ہر روز اس بات کے لیے لکھتے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کی پرابلم جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہے. خدا یسوع مسیح کی عظیم محبت میں آپ سب کو میرا سلام قبول ہو. آپ سب کو میرا سلام قبول. تھینک یو. اور اس سے پہلے کہ میں شروع کروں, میں اپنی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے آپ سب کو کرسمس اور نئے سال کی ڈھیروں مبارکباد دیتا ہوں. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کرسچن جرنلسٹ ایسوسیشن آف پاکستان کا, ساری مینجمنٹ کا, خاص طور پر آشر صاحب کا, طارق چمن صاحب اور سارے جو ساتھی ہیں اس بات کے لیے کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکوں. اور یقین کریں یہ بہت زبردست انیشیٹو ہے. بالکل یہ بات درست ہے کہ ہم اپنے ان انسنگ اور ان سین ہیروز کو ریکگنائز نہیں کرتے. ہم نے کبھی ان کی خدمات کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا یا اس طرح سے ریکگنائز نہیں کیا جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. سو آپ ساری مینجمنٹ اس بہت بڑے کام کے لیے مبارکباد کی مستحق ہے. میرا کافی عرصے سے صحافیوں کے ساتھ تعلق رہا ہے اور جو مین اسٹریم ہمارے صحافی ہیں ان کے ساتھ بھی, تو مجھے ان کی مشکلات کا بخوبی اندازہ ہے. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو ہمارے مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے صحافی ہیں یقیناً ان کی مشکلات دگنا ہوں گی. سو اس لیے اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو. ہم جو سوشل پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ہم بڑے تیس مارکان بنتے ہیں اور ہم شاید سمجھتے ہیں کہ ہم اس قوم کی آواز ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں آپ اس قوم کی آواز ہیں, کیونکہ اگر آپ ہماری آواز کو آگے لے کرنا چلیں تو شاید وہ اس ہال میں محدود ہو جائے, شاید وہ یہیں پہ ختم ہو جائے. سو ہماری آواز کو باہر لے کے جانا, ایوانوں تک لے کے جانا یا ان جگہوں تک لے کے جانا جو میٹر کرتی ہیں, یہ آپ لوگوں کا کام ہے. سو اس لیے اصل میں جو معاشرے کی آواز ہے وہ آپ ہیں. اور یہ بات اب تو بہت زبان زد عام ہے کہ میڈیا اسٹیٹ یا ڈیموکریسی کا چوتھا پلر ہے, اس کو اب چوتھا ستون گنا جاتا ہے. اس کی امپورٹنس اب یہ ہے. لہٰذا میں آج ان سارے اپنے جرنلسٹ بھائیوں کو جن کو آج ایوارڈ ملے ہیں, I not only salute you بلکہ میں یہ کہوں گا کہ thank you very much, اور اپنے اس کام کو اسی طرح جاری و ساری رکھیں. میں صرف 2 باتیں اور کہنا چاہوں گا اور پلیز اس کو بڑا پازیٹیو لیجیے گا. بہت اچھی بات ہے کہ اس ہال میں فیصلہ ہوا کہ ہم پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے, اور میں اس فیصلے کی قدر کرتا ہوں. خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں اس جگہ رکھا. ہم ہر تقریب میں اس بات کا بھی اعادہ کرتے ہیں کہ ہمارا رول بہت زبردست تھا. ہم نے تعلیمی ادارے دیے, ہم نے ہسپتال دیے, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, پاکستان ہم نے بنایا. سب کچھ ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, لیکن یاد رکھیں وہ ماضی ہے, وہ گزر چکا ہے. دیٹس اے لیگیسی. ہم کب تک اپنے اسی ماضی کو یاد کرتے رہیں گے؟ وی ہیو ٹو تھنک کہ آج ہم کہاں ہیں, یا ہم نے آئندہ 25 سال اس ملک میں کہاں پہ ہونا ہے. انفارچونیٹلی وہ انفلوئنس جو ہمارا کسی وقت اس معاشرے میں, اس ملک میں تھا, اب وہ انفلوئنس نہیں ہے, اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. صرف ایک مثال دوں گا, 1.58% سے 1.2% ہو جانا, اٹس اے بگ ایشو, اور ہمیں اس میں سوچنا ہے.
पाकिस्तान की सबसे बड़ी माइनॉरिटी होने से लेकर आज हम माइनॉरिटी विद इन अ माइनॉरिटी, ये लम्हा फिक्रिया है। इस मुल्क में सबसे बड़ा तालीमी नेटवर्क होने के बावजूद सिर्फ 2.3% बच्चे हमारे हायर एजुकेशन में जाते हैं, ये लम्हा फिक्रिया है। हमारे 50% बच्चे मैट्रिक तक ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ये लम्हा फिक्रिया है। बहुत अच्छी बात है, माजी को याद करना चाहिए, लेकिन माजी को हमने अपने ऊपर सवार नहीं करना। वो लोग अपना काम कर गए, they did a wonderful job. It is now our responsibility to carry that work on, to carry that work forward. इसी के साथ खत्म करूंगा सिर्फ ये कह के, आए मिलजुल कर इस मुल्क को, इस माशरे को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए एक बेहतरीन माशरा बनाएं। आए अपने हिस्से का दिया जलाएं, आए नस्लों के अमीर बने। God bless you all and may God bless Pakistan. मुझे आज यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, वाकई कि जिनको कोई याद नहीं रखता उनको आप लोगों ने याद रखा। तो काशिफ नवाब और उसकी टीम को मैं खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि जिन्होंने एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। और यकीन करें कि अभी किसी ने कहा था कि ये खबर बन जाते हैं, और बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं जो खबर बन जाते हैं और उनकी किसी को खबर तक नहीं होती। तो आज आप लोगों ने एक बहुत बड़ा काम सर अंजाम दिया है। जहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें मैंने नोट की, वहाँ पे कुछ थोड़ा से लूप होल भी थे, तो मैं आपकी टीम को बताना चाहूँगी, यहीं पे आपने ख़वातीन के साथ इत्तिसाल कर दिया, उनका आपने ज़ीरो कर दिया ख़वातीन को, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स पे काम करती हूँ। ख़वातीन ज़ाहिर में ख़ातून होने के नाते मैं ख़वातीन को ज़्यादा अप्रोच करती हूँ उन तक, तो मैंने ख़ातून सहाफ़ी को कोई नहीं देखा। दूसरा, केक कटिंग की बारी है, सारे मर्द एक दो धक्कम धुक्का, किसी ने ये नहीं सोचा कि हाल में जो 10-15 ख़वातीन हैं, चलो हम उनमें से किसी को मौका दे दें कि आए जी, आप भी यहाँ पे बैठे हैं और आप भी आए, आप भी ये केक कटिंग सेरेमनी कर। गवर्नर साहब से जो सा है क्रिश्चियन जर्नलिस्ट के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो जर्नलिस्ट हम यहाँ पे हैं वो पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं, हर शहर से आए हुए हैं, तो जो कि हम अवार्ड्स अभी शुरू करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नर साहब से कि काइंडली अगर हम पॉसिबल हो तो हमारे लिए जो क्रिश्चियन जर्नलिस्ट की एसोसिएशन है और पाकिस्तान है, उसके लिए हम चाह रहे हैं कि उसका हेड ऑफिस लाहौर में बने। तो अगर हमें कोई जगह अगर आप कर सकते हो एलोकेट, तो वो बहुत हमारे लिए काबिल आपकी थैंक यू, वी विल बी वेरी मच थैंकफुल कि अगर आप कोई जगह हमें आप अनाउंस कर दें कि वो अलॉट हो सके तो। और दूसरी चीज़ में ये YMCA हॉल जो है, इस YMCA 1876 ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है, और आप इसकी देख लें, और जिस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि अगर आप एक दफ़ा कह दें तो ये हॉल की रेनोवेशन वगैरह जो सी है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। तो हम ये भी 2 रिक्वेस्ट हमने रखी हैं।